الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات فوزوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين صلوات أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی مجلس کے آغاز سے پہلے آپ تمام سننے والوں کو تمام دیکھنے والوں کو تمام خواران عزیز محترم کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سلامت ہے جس تعداد میں جس آواز کی مقدار میں مجھے سلام کا جواب آیا ہے باخدا مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ لوگوں کے ذہن اس ذکر کی جانب متوجہ ہیں لیکن کچھ کے ذہن متوجہ نہیں ہے یا سو رہے ہیں یا گھر کی ٹینشنیں زیادہ ہیں جن کو لے کر اس فرش اعضا پر آئے ہیں خواران عزیز محترم میری التجا ہے جب اس فرش اعضا پر آ جائیں تو اپنی تمام ذہنوں کو اس ذکر کی جانب متوجہ رکھا کریں کوشش ہے کہ جس طرح بیان کروں آپ اسی جوش و جذبے کے ساتھ سنیں بھی اور اسی طرح جاگتے ہوئے تمام مطالب کو سنیں ایک بلند ترین صلوات امام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تصور کیجئے گا چاہنے والے بیٹھے ہیں کون ایسا ہے جو لشکر مہدی میں شامل نہیں ہونا چاہتا سب چاہتے ہیں اب ذرا تصور سے سنیے گا معصوم نے کیا کہا اسی آیت کی تفسیر میں کہا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو خانہ کعبہ کی دیوار کا سہارا دے کر کھڑا ہوگا اور اس وقت خالص مومنین میں سے 313 اس کے ساتھ ہوں گے اور اس وقت سب سے پہلے وہ اس آیت کی تلاوت کرے گا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما علیکم بحفیظ سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرے گا اور اس وقت تمام لوگ یا بقیت اللہ کہہ کر اس کی جانب آگے بڑھیں گے ذرا سوچیں کیسا ہوگا وہ منظر جب وقت کے امام کا موجودہ حالات ایسے ہیں پر آشوب دور ہے خواران اس دور میں وقت کے امام کا یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سب سے کم وقت کے امام کے فضائل بیان کیا جاتا ہے ذرا سوچیے جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو کیسا ہوگا وہ منظر شاعر کہتے ہیں آرائش جمال میں مصروف و بہر بر رخسار شب پہ غازہ دلدار یہ سحر
الجھے ہوئے ہیں ساعت اول سے روز و شب، رکتی نہیں ہے آنکھ کسی ایک مقام پر، دل میں ہے ایک سوال کی نوبت بجھی ہوئی، دل میں ہے ایک سوال کی نوبت بجھی ہوئی ہے، کس کے انتظار میں دنیا سجی ہوئی، بلند ترین صلوات۔ کبھی سوچیں وہ ہستی کہ جس کے وجود المقدس سے کائنات جاری و ساری ہے، وہ ہستی کہ جس کے قدم مبارک کی برکت سے خدا کی نعمات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں یہ جو نعمات ہم اور آپ کو عطا ہو رہے ہیں، کبھی سوچا کہ پروردگار کیوں یہ نعمات عطا کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ کبھی سوچا کہ ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں وقت کے امام کا، امام عصر کا انتظار کریں؟ یہ انتظار جو گزشتہ امتوں نے کیا، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی اطلاع دی۔ جمال منتظر کتاب میں بھی ذکر ہے کہ ہر نبی کی غیبت کو بھی بیان کیا گیا، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی اطلاع دی۔ جناب یوسف نے کہا میرے بعد جناب موسیٰ آئیں گے، جناب موسیٰ نے کہا میرے بعد جناب عیسیٰ آئیں گے، جناب عیسیٰ نے کہا میرے بعد رحمت للعالمین سردار الانبیاء سرکار ختم مرتبت آئیں گے۔ اب سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے بھائی، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی اطلاع دی، لیکن قرآن نے جس کی اطلاع دی وہ ہے امام مہدی۔ خود اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد 12ویں امام آئیں گے جو سیرت و گفتار میں کردار میں ہو بہو میری شبیہ ہوں گے، ان کا ظہور میرا ظہور ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس میں اور مجھ میں برائے نام بھی فرق نہ ہوگا، اس کا ظہور میرا ظہور ہوگا۔ ذرا سوچئے کتنی بلند ہستی ہے جس کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ انتظار کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ جب خود باب مدینۃ مولا متقیان سے پوچھا یا علی بتائیے دنیا میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے، تو آپ نے کہا افضل العبادہ انتظار الفرج، موضوع ہے انتظار الفرج۔ افضل العبادہ انتظار الفرج، یعنی افضل ترین عبادت انتظار ظہور ہے۔ اب قرآن ذرا توجہ سنیے گا، یہ جو انتظار ہے نا یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ کتنی طرح کا؟ دو طرح کا ہوتا ہے یہ انتظار۔ ایک انتظار وہ جس میں آپ کی تیاری مکمل ہو، اور ایک انتظار وہ جس میں آپ کی تیاری نامکمل ہو۔ فطرت انسانی کو یہاں بیان کروں کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کال کی، آپ کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے کال کی اور کہا کہ بات سنو میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، اس نے اطلاع دے دی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آ رہی ہے تو اس کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، اہتمام بھی کرنا ہے۔ آپ نے اہتمام نہیں کیا، وہ گھر آ گئی، یہ ہے نامکمل انتظار۔ ایک انتظار اہتمام کر لیا، پوری تیاری ہے کہ فلاں شخص ہمارے گھر پر آ رہا ہے، یہ ہے مکمل انتظار۔ یعنی انتظار کی بھی اقسام ہیں۔ اب یہ جو دور ہے نا یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، کیونکہ ہمارا انتظار میں ابھی نامکمل انتظار ہے اور وقت بہت ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 19 ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہے۔ فَطَافَ عَلَيْهِ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یعنی یہ جو وائرس ہے نا اس کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا۔ اسی کو ربط دے کر میں امام زمانہ تھکاؤں گی، امام مہدی کے فضائل کو بیان کروں گی، کیونکہ ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار میں ہم اور آپ کو آمادہ ہونا ہے، اپنے کردار کو تیار کرنا ہے کہ اب اس وائرس کے تحت کیا کہا جا رہا ہے، یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ تو عذاب کیا ہوتا ہے خدا واضح کر رہا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 19 میں واضح کیا کیا، فَطَافَ عَلَيْهِ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یعنی ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، وہ سو رہے تھے، سوتے رہ گئے، یعنی عذاب خدا نے بھیج دیا، وہ سو رہے تھے،
सोते रह गए, दफतन अजाब नाजिल हुआ, पूरी कौम तबाह हो गई। ऐ परवरदिगार तेरा खुश कि जितना शुक्र अदा करे कम है कि ये अजाब अगर है भी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, अब कम हो रहा है। ऐसा ही है। तो यानी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना हम और आपके लिए क़ुरान गोल्डन चांस है। कुछ वक्त है, अपने आप को आमादा करना है, तैयार करना है, क्योंकि हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार की घड़ियाँ इबादत हैं, अगरचे आपका इंतज़ार दुरुस्त हो। ये इंतज़ार की घड़ियाँ इबादत है। हम और आपको ऐसा इंतज़ार करना है कि अपने आप को अपने किरदार को आमादा करना है लश्कर मेहदी के लिए। अपने किरदार को अच्छा आप किस तरह आमादा करें, किस तरह अपने किरदार को आमादा करना है कि देखें ये तो तय है कि अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। 80% से ज़्यादा अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं और वो अलामात की भी कुछ अक़साम हैं, कुछ है हतमी, कुछ है गैर हतमी। इंतज़ार कर रहे हैं, अपने किरदार को आमादा करना है। तमाम अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं और हत्ता के जो अलामात बताई हैं वो आज हम और आपको देखने को मिल रही हैं। मसलन क्या, मुख्तसर करूँगी, मसलन ये कि बिन मौसम बारिश होना, ज़्यादा बारिश होना, ऐसा है कि बारिश होगी ही नहीं। अलामात जो बताई गई हैं उसमें ये है कि बारिश कम होगी और अगर होगी तो इस कदर होगी कि तमाम खेत बागात तबाह हो जाएंगे। दूसरी अलामात क्या बताई कि मर्द औरतों का, औरत मर्दों का लिबास पहनेंगे, ये भी जाहिर है। और कहा मर्दों की कसरत कम होगी, औरतें ज़्यादा होंगी। खुद अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरमाते हैं कि एक मर्द पर 30 औरतें हावी हुई। अल्लाह अकबर। ये आखिरी वक्त के हवाले से आइमा मासूमीन ने अलामात को बयान किया है। ज़रा सोचिए, अलामात तो ज़ाहिर हो रही हैं, इमाम का ज़हूर भी करीब है इंशाअल्लाह, लेकिन ज़रा सोचिए हमारा किरदार कहाँ है। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जब इमाम का ज़हूर होगा ना तो दुनिया की आबादी 1/3 होगी। हर यानी अगर 10,000 आबादी होगी तो 9,000 ख़त्म हो जाएंगे, 1,000 बाकी रहेंगे। और दुनिया की आबादी 7 अदद के तहत बताइए कि जिसमें से 5 अदद ख़त्म हो जाएंगे और 1 अदद 2/3 बाकी रहेंगे। क्या वजह है? कहा कि फर्जंद रसूल ने जब सवाल किया कि मौला वो जो मारे जाएंगे वो किस तरह मारे जाएंगे, तो कहा कि कुछ की सफ़ेद मौत होगी, कुछ की सुर्ख मौत होगी। हुकूमत मेहदी किताब में है, कहा कुछ की सफ़ेद मौत होगी और कुछ की सुर्ख मौत होगी। कहा सफ़ेद मौत से क्या मुराद है? कहा बीमारियों में मुब्तला होंगे, वबाओं में गिरफ्तार होंगे और इस दुनिया पानी से पूछ कर जाएंगे। कहा सुर्ख मौत क्या होगी? कहा जंगों में मारे जाएंगे, हादसाती मौत होगी, ये सुर्ख मौत होगी। अब एक मर्तबा सादिक़ आले मोहम्मद चाहने वाले ने सवाल किया, कहा मौला 1/3 फकत 1/3 दुनिया की आबादी होगी, यह हमारा आपके लिए खुशखबरी है। अपने किरदार को फ़कत आमादा करने की देर है, लेकिन ये जो खुशखबरी है वो आप तक पहुंचा दूं। कि अब एक मर्तबा चाहने वाले ने कहा मौला फ़कत 1/3 आबादी होगी? कहा हाँ। तो एक मर्तबा परेशान हुआ, कहता है मौला कौन होगा उस 1/3 में? तो एक मर्तबा मौला ने मुस्कुरा कर उसके कांधे पर हाथ रखा। क्या कि तुम्हें गवारा नहीं है? क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो? क्या तुम इस बात को दोस्त नहीं रखते कि उस 1/3 में तुम भी शामिल होंगे? अब एक मर्तबा खुश हो गया, कहा मौला वजह? मैं तो शामिल होऊंगा, मैं तो मुतमईन हूँ, लेकिन वजह क्या है कि मुझ गुनाहगार को आपने उस 1/3 में शामिल होने की खबर दी। तो कहा कि जो हमारी विलायत का यकीन रखेगा, जो इमामत पर बैत करेगा, बस वो ही 1/3 का हिस्सा होगा। यानी इमाम ने वाज़ेह कर दिया
کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا اس 1/3 میں وہی ہوں گے جو ولایت کا یقین رکھتے ہوں گے. یعنی یہ ولایت کتنی اہم تھی. اس لیے تو حارث حمدانی سے ایک مرتبہ مولا بیٹھے ہوئے تھے، مولا متقیان، کہا اے حارث خدا کی قسم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اہل بیت کے در سے متمسک کر دیا. ہم گناہگار بھی اس 1/3 میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی شامل ہو جائیں. کہ اب امام نے کیا کہا کہ جو ولایت کا یقین رکھے گا، ہماری اطاعت کرے گا، ہماری امام وقت کی بیعت کرے گا، وہ اس 1/3 میں شامل ہوگا. یعنی ولایت کتنی اہم ہے کہ اب ایک مرتبہ باب مریت العلم بیٹھے ہوئے تھے، حارث حمدانی چاہنے والے عاشقان امیر المومنین مولا کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے حارث جو اس دنیا سے جائے گا وہ میری زیارت ضرور کرے گا. اب ایک مرتبہ دیکھیں یہ ایک انسان پوزیسو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ تھوڑا پوزیسو ہوتا ہے. کس طرح کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تم نہیں اور بھی میرے چاہنے والے ہیں تو وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ میں اتنا چاہنے والا. تو اب ایک مرتبہ مولا نے کہا اے حارث جو اس دنیا سے جائے گا وہ میری زیارت ضرور کرے گا. اب حارث حمدانی نے کہا مولا جو جائے گا؟ کہا کہ ہاں جو اس دنیا سے جائے گا. یہ ولایت کتنی اہم ہے اس کو سمجھا رہی ہوں کہ اب ایک مرتبہ کہا جو جائے گا وہ میری زیارت ضرور کرے گا. کہا مولا فقط چاہنے والا یعنی ہم لوگ یا سب؟ تو کہا جو جائے گا وہ ضرور زیارت کرے گا. کہا مولا ہمارا سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ زیارت کیوں کریں گے؟ تو کہا اے حارث با خدا تم زیارت کرو نہ کرو ان کو زیارت ضرور کراؤں گا. کہا مولا ایسا کیوں کرے؟ کہا دنیا میں میری ولایت کا انکار کیا تھا، قبر میں آ کر بتاؤں گا اب میری ولایت کو مان لو. اللہ اکبر. یعنی یہ ولایت کتنی اہم ہے. اس لیے شاعر نے کہا نا قبر منکر پہ منکر نکیر آتے ہیں، قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں. سوال مجھ سے نہ کرو مرکت پر، ہٹو کے جناب امیر آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انتظار الفرج سے چلی تھی، اس انتظار کو بیان کیا. مختصر یہ کہ اس انتظار میں موجودہ حالات میں جس طریقے سے انتظار کرنا ہے، کیا حالات ہیں، کیا علامات کو بیان کیا ہے اور اس علامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طریقے سے انتظار کرنا ہے، اس کو واضح کر رہی تھی. کہ اب ذرا ظہور کی طرف آؤں گی کہ اپنے کردار کو اس انتظار کی گھڑیوں میں اپنے کردار کو کیسا بنانا ہے یہ بھی معصومین نے واضح طور پر بیان کر دیا. کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو اس 300 صادقہ اہل محمد کی روایت ہے کہ ان 313 میں سے 50 خواتین ہوں گی. کہ ایک مرتبہ مولا سے سوال کیا فرزند رسول کیا آپ ان خواتین کے کردار سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، خبر رکھتا ہوں. اب میرے مولا سے پوچھا مولا کتنی خواتین ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو کہا اب تک میں جتنی خواتین کے بارے میں جانتا ہوں وہ ہے 13 خواتین. دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ ہر خاتون کی جو لشکر مہدی کا حصہ ہے ان کی صفت، ان کی امتیاز اور فضیلت کو واضح کرتی، لیکن مختصر کچھ خواتین کا ذکر کروں گی جو لشکر مہدی کا حصہ بنی. قاران ہم اور آپ بارہا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ عمل کریں، اس طرح زندگی گزاریں، لیکن آئمہ معصومین جو ہے نا وہ چھپی ہوئی نجاست کے اندر بھی چھپی ہوئی طہارت کو پہچان لیتے ہیں. وہ کثیر عمل کو نہیں دیکھتے، قلیل عمل کو دیکھا کرتے ہیں. کوئی بھی عمل کریں خلوص سے نیت سے ان کی بارگاہ میں کریں، باخدا وہ آپ کی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. یہ ان خواتین نے واضح کیا ہے. کب ایک مرتبہ صادق علی محمد نے کہا 13 خواتین ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں. اب جب پوچھا گیا تو کہا پہلی خواتین ہیں جناب انواع. کون ہیں؟ جانتے ہیں؟ کچھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا
اس لیے مختصر بیان کروں گی، اگر یاد نہیں ہے تو اس لیے مختصر سنتے چلیے کہ جناب قنوہ رشید ہجری کی زوج، رشید ہجری کی بیٹی ہے۔ کیا آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ رشید ہجری فطرت انسانی ہے نا، باپ کو اگر تکلیف ہو تو بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا، کہ لشکر امام اس زمانہ کا حصہ بن گئی۔ صرف ایک عمل تھا، صرف ایک خلوص عقیدت، ایک عمل ایسا کیا کہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گیا۔ کیا عمل تھا؟ کہ باپ کو شہید کیا۔ مختصر بیان کروں گی، ہاتھوں کو کاٹ دیا، پیروں کو کاٹ دیا جناب قنوہ کے سامنے دارالامارہ میں، کہ رشید ہجری کو کیوں کاٹا، کیوں پاؤں کو کاٹا، کیوں ہاتھوں کو تن سے جدا کیا؟ اس لیے کیونکہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ زبان کو کاٹ دیا۔ المختصر یہ کہ جب تمام اعضاء کو الگ کر دیا تو اس لمحے جناب قنوہ باپ کے پاس آئیں اور ایک مرتبہ رشید ہجری کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ ذرا سوچئے، اندازہ کیجئے کیا لمحہ ہے، کیا کیفیت ہے کہ ہر بیٹی کو اپنی باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن جناب قنوہ کا فقط ایک عمل تھا، آغوش میں لیا سر کو اور کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے وقت کے امام کے جملوں کو پورا کر دیا، کیونکہ میرے مولا نے کہا تھا اے رشید تمہیں ہماری محبت میں قتل کر دیا جائے گا۔ جناب قنوہ اس کنورزیشن کو سن رہی تھی، تو المختصر یہ کہ بی بی کا فقط یہ عمل تھا، یہ صبر و استقامت تھی جو بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی اور آپ لشکر مہدی کا حصہ بن گئی۔ دوسری خاتون جناب سیانہ ماشطہ، کیا عمل تھا جناب سیانہ ماشطہ کا؟ حکومت مہدی کتاب کے اندر ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہر خاتون کی فضیلت اور اس کے عمل کو، کہ سیانہ ماشطہ وہ خاتون کہ جن کے روایات میں 6 بچے یا 8 بچے تھے۔ فرعون کے وقت جب فرعون کی حکومت تھی، ایک مرتبہ فرعون کے دور میں جناب موسیٰ پر جو ایمان لاتے تھے وہ تقیہ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تقیہ یعنی اپنے ایمان کو، اپنے اسلام، اپنے دین کو چھپا کر زندگی بسر کر رہے تھے، کہ ایسے عالم میں جناب سیانہ ماشطہ کون تھی؟ تاریخ بتاتی کہ آپ ہیئر ڈریسر تھی، یعنی بال بنایا کرتی تھی۔ اچھا کس کے بال بناتی تھی؟ فرعون کی بیٹی کے دربار میں۔ کس کے دربار میں رہ رہی تھی؟ فرعون کے دربار میں، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے دربار میں رہ رہی تھی، تقیہ پر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک عمل تھا قرآن، فقط یہ ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل کریکٹرز ہیں، آئیڈیل شخصیت ہے ہم اور آپ کے لیے، کہ اپنے کردار کی انتظار الفرج انتظار کر رہے ہیں وقت کے امام کا، اپنے انتظار کو کس طرح عبادت میں شامل کرنا ہے، کیسا عمل اختیار کرنا ہے۔ سیانہ ماشطہ مختصر کر رہی ہوں کہ سیانہ ماشطہ اب فرعون کی بیٹی کے شانہ کر رہی تھی، کنگا کر رہی تھی، کہ جب بے ساختہ کنگا زمین پر گرا تو لب سے باہر نکلا بسم اللہ۔ جیسے ہی نکلا بیٹی عقل مند تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ یہ بسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو میرے باپ کی تعریف بیان کر رہی ہے؟ تو کہا نہیں، سیانہ ماشطہ کے جملے ہیں، جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو لفظوں میں بیان ہوتی ہے۔ اب ایک مرتبہ سیانہ ماشطہ نے کہا نہیں، اس کی تعریف کو بیان کر رہی ہوں جس نے تیرے باپ کو خلق کیا تھا۔ بیٹی سمجھ گئی، دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس آئی، کہا کہ یہ کسی اور پر، موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ اب ایک مرتبہ فرعون نے سیانہ ماشطہ کو دربار میں بلایا۔ کتنے بچے تھے؟ 6 بچے یا 8 بچے روایات میں، کہ ایک مرتبہ سیانہ ماشطہ کو بلایا اور تجھے خلق کیا۔ ایک مرتبہ فرعون سمجھ گیا، کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت غنیمت ہے، اپنے ایمان کو تبدیل کر دو، اپنے مذہب سے ہٹ جاؤ، خدا کی معرفت کو چھوڑ دو۔ اب ایک مرتبہ سیانہ ماشطہ پیچھے نہ ہٹی تو المختصر اس نے کیا کیا؟ ماں کے سامنے ایک آگ کو تیار کیا اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اس کے ایک ایک بچے کو پھینک دیا ماں کے سامنے، اور ایک مرتبہ شیر خوار سب سے چھوٹا بچہ آگ کی آغوش میں تھا، اور اس وقت جب فرعون آگے بڑھا اور اس بچے کو بھی آغوش سے لیا تو سیانہ ماشطہ کے پاؤں لرز رہے تھے۔ چاہنے والی مائیں ہیں، ذرا تصور کیجیے گا، سیانہ ماشطہ
माशता के पाँव लरज रहे थे। उस वक्त इज़्न परवरदिगार से शीर ख्वार बच्चे ने गुफ्तगू की और कहा, ए मादर गिरामी, आप हक पर हैं, लिहाजा पीछे ना हटिएगा, आखिरत में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बस ये कहना था। सयाना माशता को इत्मीनान आया और वो आपकी आंखों के सामने उस शीर ख्वार बच्चे को भी आग में झोंक दिया। और अल-मुख्तसर नतीजा क्या हुआ, जब अल्लाह के रसूल मेराज पर गए तो पूरी जन्नत खुशबू से महक रही थी। जनाब जिब्राइल से अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, कहा, ए जिब्राइल, ये कैसी खुशबू है जो पूरी जन्नत में महक रही है? तो जनाब जिब्राइल ने कहा, पर ए अल्लाह के रसूल, ए हबीब, ए रहमतुल लिल आलमीन, ये सयाना माशता के जिस्म की खाक है जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने जन्नत की खुशबू महक रही है सयाना माशता के जिस्म की खाक की वजह से। और यही वजह थी, यही अमल था कि आप लश्कर मेहदी का हिस्सा बन गई। अल्लाह अकबर। यानी एक अमल भी उनकी बारगाह में अगर कबूल हो जाए तो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बुलंदियों को हासिल कर लेता है। अल-मुख्तसर एक ख़वातीन का और जिक्र करूँगी और उसके बाद आगे बढ़ूँगी। एक ख़वातीन क्या है, हबाबाए वल्बिया। क्या खुसूसियत थी जिसके बस आप लश्कर मेहदी का हिस्सा बनी? तारीख बताती है सबसे ज़्यादा उम्र थी। कितनी उम्र थी? 240 साल। 240 साल की उम्र थी जिसमें 2 मरतबा आप जवान हुई। अल्लाह अकबर, 2 मरतबा आप जवान हुई। हबाबा वल्बिया वो शख्सियत है जिन्होंने 8वें इमाम तक का दौर देखा है। 8वें इमाम तक का दौर। और जब 4थे इमाम का दौर आया, मौला मुत्तक़ियान ने आपको एक पत्थर दिया था और कहा था, ए हबाबा, जो जो मेरे बाद इमामत की मंजिल पर फाइज होगा उससे अंगुश्तरी का नक्श ले लेना, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो वक्त का इमाम है। अब एक मर्तबा 4थे इमाम का दौर आया जिनके मसाइल को बयान करना है, ज़रा इजाज़ भी सुनिएगा। एक मर्तबा सहीफ़ा सज्जादिया जिन्होंने लिखी है 4थे इमाम के करामात, उनके इम्तियाज़ात, उनके फ़ज़ाइल को भी सुनिएगा। जब 4थे इमाम का दौर आया, एक मर्तबा हबाबा वल्बिया इमाम के पास आई। इमाम रुकू और सुजूद की हालत में थे। भाई ये वो थे जो बज़्म आबदीन की रौनक थे, कारवाने अब्दियत के सिपाही सालार थे, इबादत गुजार थे। बस एक मर्तबा रुकू और सुजूद की हालत में थे। हबाबा वल्बिया आई, देखा मौला इबादत खुदाबंदी में मशगूल है, यहीं से रब्त दूंगी और आगे बढ़ूंगी। इमाम के पास आए, देखा मसरूफ़ है, खामोश है, जाने लगी। एक मर्तबा इमाम ने अपने चेहरे को नहीं पलटाया, इबादत में मसरूफ़ थे। बस एक मर्तबा अपनी अंगुश्तरी को आगे कर दिया, क्योंकि मौला मुत्तक़ियान ने कहा था, ए हबाबा, मेरे बाद जो जो इमाम आता रहे उससे इसी पत्थर पर नक्श लेती रहना। जब 4थे इमाम का दौर आया, अब हबाबा आई थी उसी पत्थर को लेकर नक्श लेने। इमाम समझ गए थे, रुकू और सुजूद की हालत में थे। एक मर्तबा ज़ैनुल आबदीन ने अपनी अंगुश्तरी को आगे किया, हबाबा समझ गई, नक्श लिया, मालूम हो गया। अब एक मर्तबा हबाबा कहती हैं, मैं इतनी ज़ईफ़ हो चुकी थी, जब 4थे इमाम का दौर था तो आपकी उम्र मुबारक 113 साल थी। कहती है मैं इतनी ज़ईफ़ हो चुकी थी कि एक मर्तबा जैसे ही इमाम वक्त ने अपनी अंगुश्तरी को आगे किया था, मैं ज़ईफ़ थी लेकिन इज़्ने इमामत से जवान हो गई। अल्लाह अकबर, ये कमाल है इमामत का, क्या कहने। इसलिए तो ज़रा सोचिए। बस ये तीसरी ख़वातीन हबाबा वल्बिया की खुसूसियत को बयान करके यहीं से 4थे इमाम का रख दिया है। और क्योंकि अहले खाना के घर में आज सैयद सज्जाद के मसाइल को बयान करना है, तो ज़रा मुख्तसर सुन लीजिएगा। आज दिल है सैयद सज्जाद के चंद जुमले फ़ज़ाइल का बयान करूँ। वो इमाम जहरों जिनकी वालदा
اگر ان کے بھی کردار کو دیکھا جائے تو ہمارا آپ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اسوۃ الحسنہ ہے، وہ بھی کہ جن کے عمل ان کی محبت کو دیکھ کر خود مولا متقیان نے اتنا بلند رتبہ دیا کہ اپنے بیٹے حسین سے جن کا عقد کر دیا۔ عامل حریث کتاب محافل و مجالس میں ذکر ہے کہ جب ایک مرتبہ عامل حریث نے 2 بیویوں کو قیدی بنا کر بھیجا، جس میں ایک کا نام جناب شہر بانو چوتھے امام کی والدہ اور ایک کا نام تھا گنیان بانو، جب دونوں خواتین قیدی بنا کر لائی گئی، یہ محبت ہے۔ اہل بیت ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتے ہیں۔ آئمہ طاہرین، یہی وجہ ہے کہ یہ بی بی ہمارا آپ کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے۔ کس طرح کہ آپ کی محبت اتنی بلند تھی کہ جب قیدی بنا کر لائی گئی، معرفت تھی، مولا جانتے تھے، علم امامت رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ان کے دل میں ہماری محبت ہے، کہ ایک مرتبہ جب قیدی بنا کر لائی گئی، پورا سماج آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ آپ مولا ان کے ساتھ کنیزوں جیسا برتاؤ کریں گے، غلاموں جیسا برتاؤ کریں گے۔ لیکن کیا ہی کہنے، وہ علی کیا کہ جو عقل میں آ جائے، کون ہے جو علی کے فیصلوں کو سمجھ سکے؟ بھائی اس لیے تو کہا ہے نا، کیا کہا ہے کہ وہ علی کیا کہ جو عقل میں آ جائے، ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول سے عقل کے میزان میں شوکت، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اب وہ علی کیا جو عقل میں آ جائیں، ہوا وہی کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب مولا نے فیصلہ کیا کہ ایک کا عقد میں اپنے بیٹے حسین سے کروں گا اور ایک کا عقد میں محمد بن ابی بکر سے کروں گا۔ یعنی مولا نے اپنے فیصلے سے یہ تو واضح کر دیا کہ امامت میں بھی یہی نسل چلے گی اور حکومت میں بھی یہی نسل چلے گی۔ المختصر یہ کہ آپ ذرا اس عقد کی اہمیت اور عظمت کو بھی سمجھیے گا، یہ عقد کوئی عام عقد نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، حسین جیسا شخصیت کہ جس پر ذاتی شرافت کو بھی ناز ہے، نسبی نجابت کو بھی ناز ہے، وہ امام کہ جو جان بنی ہاشم ہے، نواسہ رسول ہے، قسیم جنت و نار کے فرزند ہیں، کون ہے جو آپ کی دامادی سے انکار کرتا؟ لیکن یہ کردار علی ابن ابی طالب تھا جس نے واضح کر دیا کہ قومی تفریق کا شکار ہونا تمہارا کام ہے اور قومی تفریق کو مٹا کر فنا کر دینا یہ ہمارا کمال ہے۔ المختصر روایت میں ذکر ہے، واقع میں تحر ہے کہ قبل از عقد جناب شہر بانو نے ایک خواب دیکھا تھا۔ بھائی ام البنین نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جب مولا عباس کی ولادت ہونی تھی، بے عینی سید الساجدین زین العابدین کی جب ولادت ہونی تھی تو قبل از ولادت، قبل از عقد، اس شادی سے پہلے، اس عقد سے پہلے آپ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جناب شہر بانو نے۔ اور کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ ایک مرتبہ رات کو سو رہی ہیں، عالم خواب میں رسالت مآب تشریف لائے ہیں، ساتھ میں ایک چھوٹا نواسا ہے، اور ایک مرتبہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں اپنے حسین کا عقد شہر بانو سے کروں گا۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ جناب شہر بانو کی آنکھ کھل گئی، دل ہی دل میں حسین ابن علی کی محبت کو جلوہ گر آیا۔ اب ایک مرتبہ دوسری شب نمودار ہوئی، جب دوسری رات آئی پھر خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہے، اور ایک مرتبہ بی بی سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ ان قریب تمہارے بابا کو
मुसलमानों के लश्कर में फतह नसीब होगी। और एक मर्तबा बीबी ने तारुफ कराया, तमाम इस्लामी तालीमात से आगाह किया और कहा कि मैं अपने बेटे हुसैन का अख्त शहरबानों से करूँगी। अल-मुख्तसर दोबारा ख्वाब से बेदार हुई। अब वो वक्त आया जब मदीने में कैदी बनाकर लाई गई। तमाम समाज आपको कैदी की नज़रों से, हक़ारत की नज़रों से देख रहा था कि ऐसे आलम में जब फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली पर निगाह पड़ी तो बीबी समझ गई कि वही शख्सियत है जिसे अल्लाह के रसूल के साथ ख्वाब में देखा था। अल-मुख्तसर ये कि इधर इमाम ने ऐलान किया, अब वो वक्त आया जब शहरबानों का अक़्द हुआ हुसैन इब्न अली से। आपका कदीम नाम जहान शाह था और बाद में जिसको तब्दील करके मौला मुत्तक़ियान ने शहरबानो रखा था। आज भी पहाड़ की बुलंदी पर आपका रोज़ा है। परवरदिगार हम सबको तमाम ज़ियारत मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। क्या एक मर्तबा वो वक्त हुआ, तमाम अरबियत का गुरूर मिटा, अजमियत की अजमत बढ़ी और एक कैदी खातून खानदानी रसालत की बहू बन गई। भाई जिसकी कल तक ज़ौजियत बर्दाश्त ना थी, 15 जमात-उस-सानी का वक्त आया, आज उसी ज़ौजियत जिसकी कल तक ज़ौजियत बर्दाश्त में एक इमाम वक्त ने कदम रखा। और वो इमाम कि जो बज़्म आबदीन की रौनक, कारवाने अब्दियत का सिपह सालार कि बज़्म इबादत बेरौनक है अगर वो ना रहे, कारवाने अब्दियत सालार अधूरा रह जाए अगर वो ना रहे। वो इमाम कि जिस पर ज़ाती शराफत को भी नाज है, वो इमाम कि जो जाने बनी हाशिम, रूहे अब्दुल मुत्तलिब, क़ल्ब अबू तालिब, राहत अली और नूर निगाहे हुसैन मज़लूम है, जिसकी शान को इस तरह बयान किया, निखरे हुए किरदार का कुरान है सज्जाद, सरचश्मा दी अज़मत ईमान है सज्जाद, तक़दीर अली किस्मत इमरान है सज्जाद, हैदर का पिसर हो के भी इमरान है सज्जाद, हैदर का पिसर हो के भी इमरान है सज्जाद, इस्लाम की तारीख का उन्वान है सज्जाद, ये शहर फ़ज़ाइल है, मसाइब का जहाँ है, तकबीर नबूवत है, इमामत की अज़ा है। बुलंद इब्तिदा में इंतज़ारुल फ़रज के उन्वान पर बयान किया था और कुछ ख़वातीन के किरदार को बयान किया जो लश्कर मेहदी का हिस्सा होंगी और उसी के साथ चौथे इमाम की वालिदा, उनकी अक़ीदत और मोहब्बत के दिवस जो उन्हें रुतबा मावे मदीनतुल अली इब्न अबी तालिब ने दिया, ये भी इंतज़ाम कुदरत था। दुनिया पर वाज़ेह करना था कि अहले बैत मोहब्बत, खुलूस, अक़ीदत को देखा करते हैं, जिसके दिवस यही मोहब्बत है जो इंसान को मंजिल कमाल तक पहुंचा देती है। बस खुलूस, इस मोहब्बत में कोई कमी ना हो, इस अक़ीदत में कोई कमी ना हो। ये किरदार जो मैंने वाज़ेह किए थे, बस यहीं से रब्त देकर मसाइल की तरफ आऊँगी कि इमाम की वालिदा के किरदार को वाज़ेह किया था और उसी के साथ चौथे इमाम की चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश किए। वक्त नहीं वरना वाक़े की तरफ आती, यहाँ से मुख्तसर बयान करूँगी। जो किरदार इन ख़वातीन का था जिन्होंने इस किरदार को अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह किया, बेऐन ही इमाम ने अपने किरदार से अखलाक़ियात के पहलू को वाज़ेह किया था। किसके पहलू? अखलाक़ियात के पहलू को वाज़ेह किया। किस तरह? हर इमाम ने अपने अखलाक को वाज़ेह किया था। हुसैन इब्न अली ने जनाबे हुर को माफ़ करके अपने अखलाक को वाज़ेह किया था, लेकिन यहाँ सबसे बढ़कर अखलाक़ियात को जो वाज़ेह किया वो चौथे इमाम ने वाज़ेह किया था। और किस तरह कि वो इमाम
کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے گھر میں پناہ دے دی. حسین ابن نمیر, مروان کے بچوں کو کھانا دیا. یہ امام کا کردار تھا. ذرا سوچئے کیا امام پر گزرا ہوگا. وہ علی اکبر کے سینے پر برچھی لگانے والا جب امام کے در پر آیا تو مولا نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہیں کربلا میں میرے بھائی علی اکبر کے سینے پر برچھی لگائی تھی. بھوکا تھا, جب در پر آیا ہے تو مولا نے اسے رزق عطا کر دیا. یہ کردار سجادیہ تھا. پیغام ملتا ہے ہم اور آپ کو کہ آج ہمیں اپنے کردار کو کیسا بنانا ہے. عزیزان محترم, ایک ہوتا ہے خود پر مسائل گزرنا اور ایک ہوتا ہے اپنے چاہنے والوں پر مسائل گزرتے دیکھنا. ذرا سوچئے وہ بیمار امام جو پہلی محرم سے لے کر ہر مقام پر ساتھ رہا, نہ جانے کتنے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کبھی خیمے جلتے دیکھے, کبھی پھوپھیوں کی چادر چلتی دیکھی, المختصر کبھی بہن کے رخساروں پر تماچے لگتے دیکھے. اجرکم اللہ. ذرا سوچو اس امام پر کیا گزری ہوگی. علماء کہتے ہیں حسین کے غم تو گنے جا سکتے ہیں, حسین کے زخم گنے جا سکتے ہیں, لیکن دل کے زخم گننا مشکل ہے. سید سجاد پر نہ جانے کیا گزری ہوگی. کبھی پھوپھیوں کے سر سے چادروں کو چھنتے دیکھا. مولا جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہے. چاہنے والے نے جب سوال کیا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں گزرے, تو میرے مولا نے تڑپ کر کہا تھا شاہ. نہ جانے کتنے مسائل گزرے جو مولا نے تڑپ کر فقط ایک جملہ کہا تھا شاہ. راوی کہتا ہے جب یہ قافلہ, خدا کی قسم یہ جو تمہارے سر پر چادریں ہیں نا, یہ زینب کا صدقہ ہے, یہ سکینہ کا صدقہ ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سید السجاد کی غربت کا اندازہ لگانا. میرا بیمار امام جب قافلہ بازار کے قریب پہنچا تھا, ایک مرتبہ صحابی رسول مولا کے پاس آیا. کہنے لگا, جناب زید نے کہا مولا سب کے سر, تصور سے سنیے گا, فکروں پر غور کیجیے گا. کہا مولا سب کے سر نیزوں پر بلند ہے, لیکن عباس کا سر نیزے پر بلند نہیں ہے. میرا مولا تڑپ گیا. ذرا غربت کا اندازہ لگانا, مسائل کی شدت کا اندازہ لگانا. اب ایک مرتبہ میرا مولا نے تڑپ کر کہا اے زید نہ میں بتا سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے, بہتر ہے میرے چچا عباس سے پوچھ لے. اب زید چلا. کہا کیا وجہ ہے جو آپ کا سر نیزے پر بلند نہیں ہوتا. سر عباس سے آواز آئی اے زید 9 بار ظالم نے میرے سر کو بلند دے کرنا چاہا, ہر بار نیزے کی بلندی سے زیدانیوں کے بے مخنا ہو جاتے. سروں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا. عزادارو ذرا تصور تو کرو, جب عباس سے برداشت نہ ہوا سید سجاد نے کس طرح اس منظر کو دیکھا ہوگا جب ظالم آگے بڑھا, زینب کے سر سے چادر کو کھینچا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ صحابی امام مولا کے چاہنے والے مولا کے پاس آئے. کہا مولا کون سا ایسا صدمہ ہے جس سے آپ بھلا نہیں سکتے. میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے میں سکینہ کے سوالوں کو بھلا کیسے کیسے مسائل کے دیکھے ہیں میرے مولا نے. خدا کی قسم میرے مولا کہتے ہیں میں سکینہ کے سوالوں کو بھول نہیں سکتا. 2 زندان تھے, ایک زندان
کہ جس پر دن کی تاریخ میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، اور ایک زندان ایسا تھا کہ جس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے 4 سالہ سکینہ جب آسمان کی جانب دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے، بھیا اب گھر کب جائیں گے، اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے میرے مولا بہن کو یاد کر کر بڑا گریا کرتے تھے، میرے مولا اس لمحے کو یاد کرتے تھے، ہائے سکینہ جس نے میرے پیروں سے کانٹوں کو نکالا، لیکن میری بہن کے پیروں سے کانٹے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شمر ہر موڑ پر سب کو پانی دیتا تھا، سکینہ کی کوزے میں پانی نہیں ڈالتا تھا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں نے تعجب ہوا، ایک مقام پر قافلہ پہنچا، میں نے سوچا اب حسین کی یتیمہ کو پانی دوں گا، آگے بڑھا۔ شمر کہتا ہے حسین کی یتیمہ کوزہ لے کے آگے بڑھے۔ شمر کہتا مجھے تعجب ہوا جب میں نے ایک مرتبہ مشکیزے سے کوزے میں پانی ڈالا اور ایک مرتبہ مشکیزے کی نوک سے کوزے کو زمین پر پھینک دیا۔ حسین کی یتیمہ نے کچھ پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، بیمار امام کے پاس آئی اور گرم بیڑیوں پر وہ پانی ڈال دیا اور کہا بھیا اگر اور پانی ملتا تو ان گرم بیڑیوں پر ڈال دیتی۔ اجرکم اللہ۔ کیسے کیسے منظر دیکھے ہیں سید سجاد نے، خدا کی قسم کیسے ممکن ہے کہ اس امام کا گریا تھم جاتا۔ کبھی بہنوں کی چادر چھپتے دیکھا، کبھی اونٹوں کی ٹانپوں سے بچوں کو پامال ہوتے دیکھا۔ راوی کہتا ہے جب ایک مرتبہ چوتھے امام کو زہر دیا اور ایک مرتبہ امام محمد باقر نے غسل دینا شروع کیا نا، روایت ہے ایک مرتبہ مولا غسل دینے کے بعد دیتے جاتے تھے، ایک وقت ایسا آیا جب غسل کو روک کر ایک مرتبہ امام محمد باقر نے بلند آواز سے گریہ کیا، کہا واہ غربتا آج بھی بابا کی پشت پر تازیانوں کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو آخری جملہ، آخری فقرہ، ذرا سید سجاد کی غربت، آپ کے مصائب کا اندازہ لگانا۔ جب 13 محرم آئی ایک مرتبہ وہی امام بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوفے سے ایک نوجوان گھوڑا سوار کربلا کے میدان میں آیا، کسی لاشے کے پاس نہ گیا، ایک لاشے کے پاس آیا، اس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ ایک مرتبہ ایک لاشے کے پاس آ کر کہتا ہے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد میرے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ المختصر عزیزانو ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک، لیکن وہ بیویاں تھی جب گریا کرتی تھی شمر تماچا لگاتا تھا۔ سکینہ تڑپ کر کہتی تھی چچا ابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے زمین پر گھٹنوں کو ٹیکا، اعضا کو اکٹھا کیا، ایک اعضا اکٹھا کرتے تھے دوسرا گر جایا کرتا تھا۔ نہ جانے حسین مظلوم کے لاشے پر کتنے گھوڑے دوڑائے گئے۔ راوی کہتا ہے اعضا کو اکٹھا کیا، میرے بیمار امام نے، چوتھے امام نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ میری مدد کو آئیے، یا دادا علی مرتضیٰ میری مدد کو آئیے۔ راوی کہتا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھا، کٹے ہوئے گلے سے رسول عربی نے ہاتھ رکھا، اور جب لحد میں اتارا آواز آئی بیٹا سجاد۔
خاموش سے چور چور